نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی شان پوچھتے ہو، علماء کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیونٹیاں سوراخوں میں اور جو مچھلیاں سمندر میں ہیں، تمام جناب ایک عالم دین پر صلوات بھیجتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عادل چیمہ۔ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایکٹروں نے، ڈرامہ نگاروں نے اور ڈرامے کے ایکٹروں نے طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر کہ وہ 3 سال پرانا ایک چینل کا کلپ وائرل کیا یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، تمام سوشل میڈیا پہ آج کل وہ کلپ وائرل جا رہا ہے، جہاں کہ ایک وہ اینکر صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر ڈراموں میں جناب جو نکاح کیا جاتا ہے وہ نکاح ہو جاتا ہے یا پہلے نکاح کو کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ تو انہوں نے آگے سے کہا، مطلب جو بھی جواب دیا کہ مطلب وہ نکاح ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے ایجاب و قبول ہوتا ہے، اس میں حق مہر کی شرط بھی طے پائی جاتی ہے، دستخط بھی ہوتے ہیں، جو بھی صورتحال۔ تو اتنی جناب طوفان بدتمیزی کھڑی کی ہوئی ہے انہوں نے کہ میں بتا نہیں سکتا کہ مختلف ایکٹروں نے، کوئی کہتا ہے، کوئی لڑکی کہہ رہی ہے جی مجھے پتہ نہیں کہ میرا پہلا شوہر کون ہے، اور ایک لڑکے نے آگے کہا جی میں نے تو 97 نکاح کیے ہیں تو میری 97 بیویاں لے کے آؤ واپس۔ او بے شرم قسم کے انسانوں، اپنے گریبان میں پہلے جھانکو۔ اور کل میں ایک کا کلپ سن رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی جناب یہ علماء جو ہیں یہ تو پھر فحاشی پھیلا رہے ہیں، جناب یہ تو نکاح کو آسان کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی لڑکا اور لڑکی جناب اپنا نام تبدیل کر کے نکاح کریں گے تو ان کا ہو جائے گا۔ پہلے مسئلہ تو آپ لوگ سمجھ لیں، اگلے بندے کو جناب آپ ایسے رگڑا لگا رہے ہیں جیسے اس نے کوئی جھوٹ مار دی ہے، تو فانے بدتمیزی اتنا کھڑا کر رہے ہو، اصل فحاشی تو تم لوگ پھیلا رہے ہو ڈراموں میں، جناب اتنی فحاشی ہے ڈراموں میں، توبہ توبہ نعوذ باللہ۔ آپ دیکھیں گے پاکستانی ڈراموں میں جناب فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، اور جناب میں وہ بتا نہیں سکتا سین جو یہ پاکستانی کرتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی لوگ، اس سے پہلے ایک ساحل عدیم صاحب ہیں، انہوں نے بھی چینل پر آ کر مفتی صاحب سے اتنی بدتمیزی کی اور انہوں نے وہ الفاظ بولے کہ جو ناگوار الفاظ ہے۔ وہ مفتی صاحب سامنے بیٹھے، جناب بڑا آکڑ کے جناب وہ ساحل عدیم بیٹھا ہوا ہے اور گھوڑیاں ہاتھ ڈال کے مفتی صاحب کو دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے جی آپ کا میرا کوئی مقابلہ ہے۔ لوگ جناب ان علماء کی وجہ سے مساجد میں نہیں جاتے، لوگ ان علماء کی وجہ سے مساجد میں جانا چھوڑ گئے ہیں، اور ان کا جناب بس نہیں چلتا۔ توبہ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان مولویوں کا بس نہیں چلتا، یہ قرآن پاک کو بھی تبدیل کر دیں۔ اور ساحل عدیم صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اصل جو قرآن پاک کے محافظ ہیں آپ لوگ نہیں، بلکہ یہ علماء اور حفاظ کرام ہیں۔ پہلے ایک دو میں نبی پاک کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ابو امامہ باہلی آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 لوگوں کا ذکر ہوا، 2 شخصوں کا ذکر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کا ایک عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے، علماء کی ایک عابد پر اتنی ہی فضیلت ہے جتنی کہ میری تم پر فضیلت ہے۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء کی شان پوچھتے ہو، علماء کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور تمام زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ جو چیونٹیاں سوراخوں میں اور جو مچھلیاں سمندر میں ہیں، تمام جناب ایک عالم دین پر صلوات بھیجتی ہیں۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ ایک عالم دین کا۔ آگے چلتے چلتے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر اللہ خود راضی ہوتا ہے، جس بندے پر اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اتنا مرتبہ ہے ایک عالم دین کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں سے علم کھینچ لے، بلکہ علماء کی وفات سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم دین نہ رہے گا لوگ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے، جن سے مسائل پوچھیں گے وہ بغیر علم فتویٰ دیں گے، گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا، ایسے نہیں اٹھایا جائے گا کہ خود بندوں کے ذہنوں سے اللہ علم کھینچ لے گا، بلکہ علماء کی وفات سے جناب علم کو اٹھایا جائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جناب جب علماء نہیں نہ ہوں گے تب لوگ بغیر علم فتویٰ پھونسیں گے، جیسے ساحل عدیم صاحب ٹھوک رہے ہیں، اور جناب اپنی علم کی بنیاد پر جناب لوگوں کو بتائیں گے جناب یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات، جیسے آج وہ ایکٹر بھی بتا رہی ہے جناب علماء، وہ پھر اتنی مثالیں دے رہے ہیں، توبہ توبہ، اپنے آپ سے۔ آگے وہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے وہ جناب اپنی غلطی کو ماننے کی بجائے اگلے بندے کو جھوٹا قرار دیں گے، اور وہ باتیں کریں گے جناب اپنے علم کی بنیاد پر، وہاں سے باتیں لے کے آئیں گے جن کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو مجھے ان کا نام تو نہیں آتا، وہ جو ایکٹر ہے یہاں یہ ساحل عدیم صاحب ہیں، اپنے جناب علم کو نکال کے خود کی دلیلیں بنا کے لوگوں کے سامنے جناب رکھ رہے ہیں، جناب ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈھینگ ہو جائے گا۔ ساحل عدیم صاحب نے ایک بات اور بھی کی، جناب ان مولویوں کا جناب بس نہیں چلتا، یہ قرآن بھی تبدیل کر دیں۔ میں ایک بات یہاں کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد جناب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا علماء ہی قرآن پاک کے محافظ ہیں، یا ان 2% جناب اینکروں کے، یا ان 2% سپیکر جناب قرآن پاک کے محافظ ہیں۔ مامون بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا تھا، یہ اپنے جناب دربار میں ایک محفل سجایا کرتا تھا جس میں کافر، عیسائی، یہودی، سارے مکتبہ فکر کے تمام مسالے کے لوگوں کو، علماء کو بلاتا، اور ایک غالباً عیسائی یا یہودی اس نے تقریر کی اور بہت اچھے طریقے سے تقریر کی۔ تو مامون بادشاہ نے محفل برخاست ہونے کے بعد اس کو دعوت دی کہ تم اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو وہ کہتا نہیں میں اپنے باپ اور دادا کے دین پر بہت راضی ہوں، میں اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ تو مامون بادشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ اگلا سال ہوا، پھر وہی بندہ آیا، تو وہ جب آ کر کھڑا، اس کا ٹائم آیا تقریر کرنے کا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے جناب قرآن پاک کی شان بیان شروع کر دی، اور جناب نبی پاک کی شان بیان کرنا شروع کر دی۔ جب محفل ختم ہوئی تو مامون بادشاہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا ہوں، پچھلے سال میں نے تمہیں ہی دعوت دی تھی اسلام کی، تو تم نے کہا تھا میں نے اسلام قبول نہیں کرنا، اور آج تم خود ہی جناب قرآن پاک کی شان بیان کر رہے ہو۔ اس نے کہا جی مجھے بتاؤ، مامون بادشاہ کہتا ہے مجھے بتاؤ کہ تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تو وہ آگے سے بندہ کہتا ہے جی مجھے پتا چل گیا ہے اسلام ہی سچا دین ہے۔ تو مامون بادشاہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہنے لگا جی میں تورات، زبور، انجیل، ان کے تین نسخے لکھے، اور میں ان کے جناب مطلب جو بھی ان کے گرجا گھر ہے، یہ جو بھی کلیسا ہے اس میں لے کر گیا، تو انہوں نے اسی ٹائم میں خرید لیے مجھ سے نسخے۔ تو پھر میں نے جب یہ نسخے بیچ دیے تو پھر میرا دل کیا کہ اب میں قرآن کے نسخے لکھوں۔ تو کہتے ہیں میں نے قرآن کے نسخے لکھے اور ان میں تبدیلی کی، مطلب زبر کی جگہ پر زیر، زیر کی جگہ زبر، پیش الٹا جو بھی کر کے اس نے عدلی بدلی کی قرآن پاک کی۔ تو لے گیا مسجد میں، تو وہاں ایک بزرگ تھے، تو بزرگ کہنے لگے بیٹا ہم نے قرآن ایسے نہیں خریدنا، پہلے ہم اس کی تصدیق کریں گے۔ اب ساحل عدیم صاحب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جو تصدیق کروائی گئی وہ کسی آپ جیسے بندے سے نہیں کروائی گئی، بلکہ ایک حافظ قرآن اور ایک عالم دین سے کروائی گئی، اور وہ حافظ قرآن بھی بہت بڑا نہیں تھا بلکہ ایک نارمل حافظ قرآن تھا، بچہ تھا۔ تو اس بچے نے جب جناب ایک حافظ قرآن نے اس قرآن کو پڑھا تو اس نے کہا جی بابا جی یہ قرآن ٹھیک نہیں بلکہ یہ بدلا ہوا ہے۔ تو بابا جی کہنے لگے اے بندہ خدا
تم جناب قرآن تو تبدیل کر سکتے ہو، لیکن جو ان حفاظ کرام کے دل میں جناب قرآن پہ وسط ہے ان کو کیسے تم چینج کرو گے، اس کو کیسے تم تبدیل کرو گے؟ تو کہتا ہے جی مجھے پتا چل گیا جو لوگ اپنے قرآن کی اتنی حفاظت کرتے ہیں ان کا دین کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے۔ اگر وہاں تمہارے جیسا کوئی بندہ ہوتا نا تو وہ کہتا جی لے لیتے ہیں قرآن پاک، لیکن بس تم لوگوں کی زبانیں علماء کے خلاف ہی چلتی ہے، ٹک ٹوکر کے خلاف نہیں چلتی آپ کی جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، جو لوگ جناب ننگے آ کر جناب کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تم لوگوں نے ان کے لیے نہیں بولنا، تم لوگوں نے صرف ان کے خلاف بولنا ہے جو دین اسلام کا سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جو لوگوں کو جناب راہ راست پر لاتے ہیں، جو لوگوں کو صحیح مسئلہ بتاتے ہیں۔ تمہاری زبانیں صرف ان کے خلاف ہی بولتی ہیں۔ تو میرے بھائی میں آپ احباب کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ہوش کے ناخن لیں اور ان جیسے جناب 2 ٹکے کے ایکٹروں کے پیچھے نہ چلیں، بلکہ دین اسلام نے جو ہمیں راستہ بتایا ہے ہمیں ان کے تحت چلنا چاہیے، نہ کہ ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔